پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہے آپ کی کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے نیا کھلاڑی۔ چھکا! علی بلے کو لہراتا ہوا چیخا، لیکن یہ کیا؟ سب بچے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ گیند ساتھ والوں کے گھر میں چلی گئی تھی۔ میں گیند لے آؤں؟ علی نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں، بابر نے جواب دیا۔ پتہ ہے جب پچھلی بار ہماری گیند ان کے گھر گئی تھی تو یاسر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آئندہ ہماری گیند ان کے گھر گئی تو وہ اسے کسی قیمت پر واپس نہیں کرے گا۔ ہم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ گیند ان کے گھر نہیں جائے گی۔ بھول جاؤ اب اس گیند کو، ندا نے غصے سے کہا۔ سب بچے اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ علی اور ندا کے گھر کے بائیں جانب بابر کا گھر تھا اور دائیں جانب عباس صاحب کا، جو کہ نئے آئے تھے۔ ان کا باقی محلے والوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ایک دو بار جب بچوں کی گیند ان کے گھر گئی تو ان کے بیٹے یاسر نے انہیں بری طرح ڈانٹا تھا اور گیند واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بچے بابر کے گھر بھی کھیل سکتے تھے، لیکن انہیں کرکٹ کھیلنے کا مزہ صرف ندا کے گھر آتا تھا کیونکہ وہاں کھلی جگہ زیادہ تھی۔ دوسرے دن ارم نئی گیند لے آئی۔ بچوں کے لاکھ احتیاط سے کھیلنے کے باوجود پھر یاسر کے گھر چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ بچے اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ایک دن بچے بیٹھے یاسر کا ذکر کر رہے تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آخر یاسر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بچوں کو فکر مند بیٹھا دیکھ کر ندا کی امی ان کے قریب آ کے بیٹھیں اور ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ بچوں نے سارا حال سنا دیا۔ امی نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی؟ وہ بہت بد مزاج ہے، اس کے ساتھ دوستی کیسے کی جائے؟ علی نے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، امی نے بچوں کو سمجھایا۔ تم لوگ کوشش کر کے تو دیکھو، شاید اس کی کوئی اور وجہ ہو۔ خالہ جان، وہ کسی سے ٹھیک سے بات تک تو کرتا نہیں، دروازہ تک تو کھولتا نہیں، کھڑکی ہی سے بات کرتا ہے، عادل نے امی کو بتایا۔ بچوں، میرا خیال ہے کہ تم ایک بار پھر کوشش کرو، امی نے کہا۔ دوسرے دن سب بچے یاسر سے دوستی کرنے گئے، اسے کرکٹ کھیلنے کی دعوت دی، مگر یاسر نے دروازہ نہ کھولا، کھڑکی ہی سے انہیں منع کر دیا۔ بچے اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اب بچوں نے ندا کے بجائے بابر کے گھر کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد یاسر کی امی نے محلے کے سب بچوں کو یاسر کی سالگرہ پر بلایا۔ بچے جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بڑوں کے سمجھانے پر سب تیار ہو گئے۔ سالگرہ والے دن بچے تحفے لے کر یاسر کے گھر پہنچے۔ یاسر کی امی انہیں بہت پیار سے اندر لے گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یاسر وہیل چیئر پر بیٹھا تھا۔ یاسر کو اس حال میں دیکھ کر سارے بچے گھنگ کھڑے رہ گئے۔ آخر علی آگے بڑھا اور یاسر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ باقی بچوں نے بھی یہی کیا۔ یاسر کا رویہ آج بھی سرد تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو بچوں کو بری لگتی۔ بچے بھی یاسر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یاسر بھی انہی کی طرح ہے۔ تقریب ختم ہوئی، بچے اجازت لے کر باہر نکلے تو دروازے پر یاسر کی امی نے انہیں شکریہ کے تحفے دیے اور کہا، بچوں، یاسر کا رویہ کا برا نہ ماننا، اس کی کمزوری نے اسے چڑچڑا کر دیا ہے۔ اسے تم سب کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عام بچے کی طرح زندگی گزار سکے اور اپنی اس کمزوری کو قبول کر لے۔
بچوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ یاسر کے پاس آیا کریں گے۔ اب وہ یاسر کے سرد رویے کے باوجود کبھی کبھی اس کے گھر چلے جاتے، اسے اپنے اسکول کے قصے سناتے اور اسے بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دیتے، لیکن اس بات کو یاسر ٹال جاتا۔ بچے اب امتحان میں مصروف تھے، اس لیے یاسر کی طرف نہیں جا سکے۔ ادھر یاسر اب ان کی کمی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا دل اداس تھا۔ اسے ارم، اسد، بابر، علی اور ندا سے ملے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ ادھر بچوں کے امتحان اسی دن ختم ہوئے تھے اور سب ارم کے گھر جمع تھے۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ علی نے دروازہ کھولا اور سامنے یاسر اپنی امی کے ساتھ موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ ساری گیندیں تھیں جو اس کے گھر گری تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ اب جب اس نے گیند سب کو واپس کر دی تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ کھیلا کرے گا۔ امید کرتی ہے آپ ہی کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خوب خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔